السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹیو آف سائیکولوجی، نفسی حرکی نقطہ نظر۔ تو پرسپیکٹیو آف سائیکولوجی میں یہ بھی ایک سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا ایک جو پرسپیکٹیو ہے۔ تو ذہنی امراض کی تفہیم اور علاج کے ضمن میں اس نظریے نے اندرونی عوامل کو سب سے پہلے اہمیت دی۔ تو کیونکہ سب سے پہلے اس نظریے نے انسان کے شعور اور لاشعور کے بارے میں اپنے جو مفید خیالات پیش کیے تھے، تو اس طرح سے نفسی حرکی سائیکو ڈائنامک نقطہ نظر کے مطابق ہمارے جذبات اور خیالات یا تفکرات ہمارے کردار کی اہم وجہ ہیں۔ تو ان ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارا ظاہری کردار اندرونی نفسی اعمال کی عکاسی کرتا ہے۔ اندرونی اور خارجی عوامل مل کر ہماری شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں، جس میں اندرونی عوامل کی اہمیت بہرحال زیادہ ہے، کیونکہ انسان جو سائیکولوجسٹ ہیں جو کہ سائیکو ڈائنامک یعنی کہ سائیکو انالیسس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ انسان جس چیز کے بارے میں سوچتا ہے، جس چیز کے بارے میں امیج کرتا ہے، وہی وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اندرونی نفسی اعمال۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے کہ جو تحریک، جو موٹیو ہمارے اندر سے اٹھتا ہے، وہی ہمارا جو ایکسٹرنل جو بیہیویئر ہے اس کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے، اس کو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو اس ضمن میں فرائڈ جو اپنے دور کا مشہور ترین فرد سمجھا جاتا ہے، اس نقطہ نظر کا بانی ہے۔ تو کئی دہائیوں کے مشاہدے، تجربات اور تحریروں کے بعد فرائڈ نے تحلیل نفسی کا نظریہ پیش کیا۔ تو یہ جو انر جو کانشینس وغیرہ کا جو یہ نقطہ نظر ہے، یہ سب سے پہلے جیسے کہ شعور اور لاشعور کا جو نظریہ ہے وہ کس نے فٹ کیا تھا؟ سگمنڈ فراؤڈ نے، کیونکہ یہ ایک فزیشین بھی تھا، یہ ایک ڈاکٹر بھی تھا، تو جس میں لاشعوری محرکات اور اندرونی تصادمات پر زور دیا گیا۔ اس نے اپنی تحریروں سے لوگوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اس نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نظریے میں بہتری بھی پیدا کی۔ فرائڈ کے بعد آنے والوں نے اس نظریے میں ترمیم کی اور اسے نفسی حرکی نظریے کا نام دیا۔ تو اس طرح فرائڈ کا کہنا ہے کہ ہمارے کردار کی وضاحت محض عضویاتی تبدیلیوں سے نہیں کی جا سکتی۔ اس نے عضویاتی اور حیاتیاتی عوامل کو کم اہمیت دی، کیونکہ اس دور میں ان کے بارے میں معلومات خاصی کم تھیں۔ تو اس لیے فرائڈ کا خیال تھا کہ کردار کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تفکرات کا تجزیہ کیا جائے جو کردار کی وجہ ہیں۔ تو ان وجوہات کو جاننے کے لیے فرد کے جذبات اور احساسات کا گہرائی سے مطالعہ کیا جانا چاہیے۔ تو اس نے اس بات پر زور دیا کہ انسان کے جو تفکرات ہیں، کہ جن چیزوں کے بارے میں انسان سوچتا ہے، جو اس کی خواہشات ہیں، جس میں سیکس اور انٹریکشن کی جو سب سے زیادہ ایک اہمیت کے اوپر جو سائیکولوجی میں جو فرائڈ کا نظریہ اہمیت رکھتا ہے، تو اس ضمن میں سب سے اہم جو زور دیا گیا ہے وہ اس کی طرف سے دیا گیا ہے، فرائڈ کی طرف سے۔ تو نفسی حرکی نظریات کے پیش کردہ تصورات نے نفسیاتی طریقہ علاج کے فروغ میں انتہائی اہم اثرات مرتب کیے۔ تو یہ جو سائیکو ڈائنامک جو پرسپیکٹیو ہے، تو نقطہ نظر کے پیروکار فرائڈ سے متفق ہیں کہ ماضی کے اہم واقعات ہماری موجودہ زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو فرائڈ کا کہنا ہے کہ ہم پر لاشعور کے گہرے اثرات ہوتے ہیں، مگر ہم اس سے آگاہ نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہم جو انکانشیس جو تصورات ہیں وہ ہمارے اوپر غلبہ پائے ہوتے ہیں، مگر ہم اسے آگاہ نہیں ہوتے۔ تو اسی ضمن میں سائیکو ڈائنامک جو پرسپیکٹیو طریقہ علاج میں جو لاشعور ہے، انکانشیس واقعات کو شعور میں لایا جاتا ہے۔ ایسے واقعات جو فرد کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی وجوہات کو سمجھنے میں مریض کی مدد کی جاتی ہے تاکہ فرد ان سے آگاہ ہو جائے اور ان کی اصلاح کر لے۔ تو فرائڈ نے فرد کی ابتدائی زندگی کے ماحوصال کو بہت اہمیت دی ہے۔
اس کے بقول یہ ابتدائی تجربات ہمارے موجودہ کردار کی بنیاد بنتے ہیں۔ تو اس کے مطابق جو سگمنڈ فراڈ ہے اس کا کہنا ہے کہ جو انسان کی زندگی کے جو ابتدائی ایام ہیں، جو اس کے ابتدائی جو دن ہوتے ہیں، مہینے، سال ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو انسان کی جو امیجینیشن کریٹ ہوتی ہے، جو اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو اس سے آگے زندگی میں وہی چلتی ہے۔ تو فرائڈ نے جس دور میں اپنا نظریہ متعارف کروایا، اس دور میں ذہنی امراض کا علاج تو کیا جاتا تھا، مگر ان اسباب اور وجوہات کو جاننے کی زیادہ کوشش نہیں کی جاتی تھی جو اس مرض یا کردار کے پیچھے پہنا ہوتی تھی، جو اس کے پیچھے وجہ ہوتی تھی۔ جسمانی اور ذہنی دونوں عوارض میں محض علامات کو ہی اہمیت دی جاتی تھی، تو ان کے پیچھے جو جسمانی اور جو ذہنی جتنی بھی بیماریاں تھیں، ان کو صرف ایک محض علامات ہی سمجھا جاتا تھا کہ مثال کوئی کہتا تھا اس کو جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا۔ تو اس قسم کے جو لوگوں کے تصورات پائے جاتے تھے۔ اس دور میں سب سے زیادہ پایا جانے والا جو نفسیاتی مرض تھا وہ ہسٹیریا تھا۔ تو دیگر معالجین تو دیگر جو ڈاکٹرز ہیں کی طرح فرائڈ نے بھی ہپناٹزم کے ذریعے اس کا علاج شروع کیا۔ جوزف برور جو کہ فرائڈ کا ہم اثر تھا، ہپناٹزم کے ذریعے علاج کرتا تھا۔ تو فرائڈ اور برور دونوں نے نوٹ کیا کہ کچھ مریضوں پر نومیت کے اثرات طاری نہیں ہوتے، اور یہ اثرات دیر پا بھی نہیں ہوتے، کیونکہ کچھ عرصہ بعد وہی علامات دوبارہ بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان تمام مشکلات کی وجہ سے فرائڈ نے اپنا طریقہ علاج واضح کیا، جس میں بغیر نومیت کے گزشتہ واقعات کو دھارنے کا طریقہ متعارف کرایا گیا۔ اس طریقے سے فرائڈ نے ہسٹیریا اور تشویش جیسے امراض کا کامیابی سے علاج کیا۔ تو اس طرح تمام یورپی معالجین اس کے معترف تھے۔ آسٹریا کا رہنے والا فرائڈ 1909 میں جب امریکا پہنچا تو وہاں اس کی شہرت کے ڈنکے بج رہے تھے۔ تو فرائڈ کے ہم اثروں اور پیروکاروں نے اس کے طریقہ علاج میں قدرے ترمیم کی، تو تاہم فرائڈ کے بنیادی تصورات سے زیادہ انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ نفسی حرکی نظریے جو سائیکو ڈائنامک جو پرسپیکٹو ہے، نے انسانی کردار کی پیچیدگی کو سمجھنے میں ہماری بہت مدد کی ہے۔ تو اس طرح فرائڈ کے نظریہ شخصیت میں شعور اور لاشعور پہلو کے ساتھ ساتھ جبریت کا تصور بہت اہم ہے۔ تو کانشیس اور انکانشیس کے جو پرسپیکٹو ہیں، جو اسپیکٹس ہیں، ان کے ساتھ جو جبریت کا تصور ہے، زبردستی کا جو کنسیپٹ ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ تو نفسی جبریت سائیکک ڈٹرمنزم سے مراد ہے انسانی کردار بے ساختہ نہیں ہوتا، بلکہ اندرونی نفسی وجوہات پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ وجوہات عموماً دوسرے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، اور بعض اوقات فرد خود بھی ان سے بے خبر ہوتا ہے۔ تو اس طرح فرائڈ کا کہنا ہے کہ ہمارے ہر کردار کا کچھ مفہوم ضرور ہوتا ہے، خواہ ہم اس سے بے خبر ہوں یا باخبر۔ تو اس طرح فرائڈ نے اپنے نظریے میں شعور تحت الشعور اور لاشعور میں فرق واضح کیا۔ جس ذہنی مواد سے ہم اس وقت آگاہ نہیں ہیں، مگر ذرا سی کوشش سے آگاہ حاصل کر لیں تو وہ قبل شعور یا تحت الشعور کہلاتا ہے۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ سب کانشیس کہیں گے۔ ایسا ذہنی مواد جس سے آگاہی حاصل کرنا سخت دشوار ہے، وہ لاشعور ہے۔ تو ایسا مواد جس کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، ریمیمبر کرنا بہت مشکل ہے، تو وہ کیا ہے؟ انکانشیس ہے۔ تو فرائڈ بنیادی طور پر یہ جاننا چاہتا تھا کہ لاشعوری مواد ہمارے کردار کو کس طرح متاثر کرتا ہے۔ تو اس کے جو سگمنڈ فراؤڈ کا اس میں سب سے اہم جو معاملہ تھا، اس جو پورے جو پرسپیکٹو میں، وہ اس معاملے کو اجاگر کرنا تھا کہ جو انکانشیس ہے، اس کی وجہ سے کون سے جو مسائل ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں، ان کے بارے میں سگمنڈ فراؤڈ نے اب اس نظریے کو متعارف کرایا تھا۔ تو سگمنڈ فراؤڈ کے مطابق کہ انسان جو خواہشات رکھتا ہے، اس کو جن خواہشات کو کریٹ کرتا ہے، جب ان کو نہیں کمپلیٹ کر لیتا، ان کو نہیں حاصل کر لیتا، تو وہ کہاں میں چلی جاتی ہیں؟ وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں انکانشیس میں، وہ انکانشیس میں چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو اس نظریے کے اوپر سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹو کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی کی گئی تھی، کرٹیسائز کیا گیا تھا۔
تو فراڈ کے نظریے شخصیت کا مواد ذہنی مریضوں کے علاج کے دوران اکٹھا کیا گیا اور اسے عمومی طور پر ساری دنیا پر مسلط کر دیا۔ اس نے نفسی توانائی کو حد سے زیادہ اہمیت دی ہے، لاشعوری اعمال کو اس قدر اہم سمجھا کہ شعوری اعمال کو نظر انداز کر دیا۔ فرائیڈ نے فطری اور دبی ہوئی لاشعوری خواہشات کو محرکاتی قرار دیا، اس نے جو انکانشیس موٹیویشن قرار دیا۔ اس کی وضاحت اس نے خواب اور لغزش زبان کے حوالے سے کی۔ خواب کے بارے میں اس نے عجیب و غریب تاویلات پیش کیں، اگرچہ موجودہ سائنسی دور میں وہ ترجیحات ناقابل قبول ہیں۔ تو فرائیڈ نے لغزش زبان سلپ آف دا ٹنگ کو بھی سادہ فراموشی یا عام غلطی کی بجائے لاشعوری کشمکش قرار دیتے ہیں۔ تو اب ریپریشن کو حافظے کی کمزوری کی بجائے لاشعوری عمل قرار دینا بھی موجودہ ماہرین کے لیے ناقابل یقین ہے۔ اس نے فرد کو مجبور، محض اور خواہشات کا غلام قرار دیتے ہوئے ماحول کے اثرات کو قطعاً نظر انداز کیا۔ تو حاصل بحث یہ ہے جو اس کے کنکلوژن ہیں، اس کے جو نتائج ہیں کہ ان سب نکات کے باوجود فرائیڈ کا نام 20ویں صدی کے سب سے مشہور ماہر نفسیات کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اس کا نظریہ تحلیل نفسی کو نفسیات کی پہلی قوت کہا جاتا ہے، فرسٹ فورس آف سائیکالوجی اسے کہا جاتا ہے۔ تو فرائیڈ کے نظریے نے نفسیات کے علاوہ ادب اور فلسفے پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ فرائیڈ کا طرز تحریر بڑا جاندار اور دلچسپ تھا۔ فرائیڈ نے انسان کی دکھتی رگ کو چھیڑا اور خواب، جنس، لاشعور، جارحیت، ذہنی امراض، دفاعی رد عمل اور نفسیاتی لغزشیں وغیرہ جیسے موضوعات پر نت نئی توضیحات پیش کیں۔ اس سے پہلے ان موضوعات پر اس طرح سے نہیں لکھا گیا تھا۔ تو فرائیڈ نے اپنے نظریے میں جو نئے تصورات متعارف کرائے، ان میں اِڈ، ایگو اور سپر ایگو کے علاوہ نفسی توانائی، لائبیڈو اور لاشعور کے لیے اس کی پیش کردہ وضاحتیں قابل قدر ہیں۔ اس نے جبلت موت اور جبلت حیات، ایروس اور تھیناٹوس کو متعارف کرایا۔ تو فرائیڈ کے نظریات پر جتنی تنقید ہوئی، اتنا ہی اس کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ تو اس طرح فرائیڈ کے پیروکاروں نے بھی اگرچہ بعد میں اس سے اختلاف کیا اور اپنے تصورات الگ سے پیش کیے، مگر وہ بھی اس کے بنیادی نظریات کو رد نہ کر سکے۔ نیو فرائیڈین کا کہنا تھا کہ وہ جنس اور جارحیت پر زیادہ زور دیتا ہے، تاہم اس نے نفسیات کے موضوعات کو نیا موڑ دیا اور تمام دنیا کے قابل ترین افراد کو متاثر کیا۔ تو فرائیڈ کا جو نظریہ شخصیت انقلابی ہے، اس لیے اس نے شخصیت کے گمنام گوشوں کو بھی منور کیا۔ تنقید نگار بھی اس بات کے قائل ہیں کہ شخصیت کا اتنا تفصیلی نظریہ کسی اور نے نہ اس سے پہلے پیش کیا اور نہ بعد میں۔ تو اس لیے سگمنڈ فراؤڈ جو ہے وہ نفسیات کی